الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ محترم امیر مقامی اور رفقا اکرام، سب سے پہلے عید کی مبارکباد قبول فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی عبادتوں کو ماہ رمضان مبارک میں جو ہم نے انجام دیں اسے قبول فرمائے اور اپنے وعدے کے مطابق اس کا صلہ عطا فرمائے۔ ہماری جو بھی خامیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں ان عبادتوں کو انجام دیتے ہوئے ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے۔ کووڈ کی وجہ سے جو پریشانیاں ہم سب کو لاحق ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے ختم فرما۔ ہمارے جو عزیز، ہمارے جو رفقا اس وبا سے متاثر ہیں، بیمار ہیں، ان کو صحت یاب فرما، مکمل شفا دے اور ان کی تکالیف کو، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے کئی عزیز، ہمارے کئی رفقا، کئی ذمہ داران وبا سے انتقال فرما چکے ہیں۔ اے اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو اپنے دامن رحمت میں جگہ دے اور اپنی جنت میں انہیں داخل فرما۔ وبا کی موت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی موت قرار دیا ہے، بتایا ہے۔ اے اللہ ان سب کی شہادتوں کو تو قبول فرما۔ اس صورتحال کی مناسبت سے آل عمران کی آیت 185 اس کی میں نے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں نے سن لیا۔ اس موضوع پر اس سے پہلے بھی اظہار خیال ہوتا رہا ہے، اس کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں۔ میں بعض باتیں ہم سب کے غور و فکر کے لیے آپ سب حضرات کے سامنے رکھتا ہوں بطور یاد دہانی کے۔ ان باتوں سے آپ حضرات واقف ہیں، بطور یاد دہانی کے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، اس میں اللہ نے سب سے پہلے اس بات کا ذکر فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے۔ یہی بات اللہ نے سورہ عنکبوت میں بھی فرمائی، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔
ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور پھر وہاں فرمایا ثم الینا ترجعون، کہ بہرحال تم سب کو پلٹ کر بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، پلٹ کر آؤ گے اللہ کی طرف. اور یہاں یہ اللہ نے یہاں یہ بات بیان فرمائی کہ مرنے کے بعد تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہیں. یہاں پلٹنے کا ذکر سورہ عنکبوت میں ہوا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے پلٹنے کے بعد جو واقع ہوگی، جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر ملے گا اہل ایمان کو، اور پھر جو لوگوں نے نیک اور صالح عمل کیا ہے ان کے اجر کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا. ویسے سورہ عنکبوت کی اس کے بعد کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس اجر کا ذکر کیا، اور اس میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو ہم جنت کے بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. تو یہاں صرف اجر کا ذکر آیا، وہاں اجر کی تفصیل اللہ نے بتائی کہ کیا اجر ملے گا. بلند و بالا عمارتوں کا ذکر اللہ نے کیا، نہروں کا ذکر کیا، پھر یہ بتایا کہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ سب اس عمل کی وجہ سے ہے جو لوگوں نے کیا ہے، بندوں نے کیا ہے، اس کے لیے ہے. نعم اجر العاملین کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے. یہ سب کچھ ان کے لیے ہے جن کا عمل تھا، عمل جنہوں نے کیا ان کے لیے یہ سارا اجر ہے. یہ بات اللہ نے بیان فرمائی. بہرحال یہاں اس کے بعد کے حصے میں یہ بات اللہ نے بیان فرمائی، فمن وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. یہ کہہ دیا گیا کہ تم سب اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو. پھر اس کے بعد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. یعنی یہ کہ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. تو ظاہر ہے کہ وہاں دونوں چیزیں ہوں گی، بندوں کے ایمان اور اعمال کے حساب سے اللہ تبارک تعالیٰ وہاں فیصلہ کر فرمائیں گے. جو لوگ نافرمان ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لائے، ظاہر ہے کہ ان کے لیے آتش دوزخ ہوگی، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیا ہے ان کے لیے جنت ہوگی. تو یہ دونوں میں سے ایک چیز سے بہرحال کسی کو بھی سابقہ پیش آئے گا. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی آتش دوزخ سے بچتا ہے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے تو یہ اصل میں سب سے بڑی کامیابی ہے. دنیا کی بہت سی کامیابیوں کا ہم تذکرہ بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے کوششیں بھی کرتے ہیں. جو اصل کوشش ہونی ہے وہ یہ کہ آدمی آخرت میں جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے اور آتش دوزخ سے بچ جائے. تو اسے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا. ویسے سورہ حشر کی آیت میں بھی وہ بات ایک دوسرے انداز سے آئی ہے، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. کہ اہل نار اور اہل جنت دونوں یکساں نہیں ہیں، اور جو اہل جنت ہیں وہی اصل میں کامیاب. تو وہاں بھی اس بات کو ایک دوسرے انداز سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہرحال بیان فرمایا ہے. پھر یہاں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور یہ جو دنیا ہے اور اس کی جو بھی بہرحال مال و متاع ہے، یہ سب ایک ظاہر فریب چیز ہے. بہرحال یہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں، دنیا بھی ختم ہوگی، دنیا کا مال و متاع بھی ختم ہوگا. آدمی مرتا ہے تو ساری چیزیں بہرحال یہیں اس کی رہ جاتی ہیں، اور وہ جاتا ہے اپنے رب کے پاس تو اپنے اعمال کو لے کر جاتا ہے، اپنے ایمان کو لے کر جاتا ہے. تو یہ بتایا گیا کہ یہ تو ختم ہونے والی چیزیں ہیں، اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. تو نگاہ آدمی کو اس پر ہونی چاہیے. اس مختصر سی اس آیت کی تشریح کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں
اس موضوع پر جو اور آیتیں آئی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حقائق کو بیان کیا ہے اور رہنمائی دی ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو ہم سمجھیں کہ کیا رہنمائی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اس کے اندر دی ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی۔ ظاہر ہے کہ آدمی موت کو پسند نہیں کرتا، اس سے کراہت کرتا ہے، اس سے بچنے کی آدمی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس موت سے آدمی بھاگتا ہے، اس سے بچنا چاہتا ہے، وہ بہرحال آ کر رہے گی، آنی ہے وہ، پھر تم سب اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور جو پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے اس کے سامنے تمہاری بہرحال حاضری ہونے والی ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آئی، آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کیا کہ موت سے آدمی دور ہونے، اس سے بھاگنے، اس سے بچنے کی جو کوشش کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اتنی یقینی ہے کہ وہ بہرحال آ کر رہے گی، آئے گی۔ سورہ آل عمران کی آیات میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سلسلے میں بتایا ہے، بہرحال وہ جنگ کے پس منظر میں ہے۔ کہا گیا کہ ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، یعنی اگر وہ ہمارے پاس نہ ہوتے، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے تھے، تو وہ نہ مارے جاتے، نہ قتل ہوتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیا ہے، ورنہ دراصل جلانے والا اور مارنے والا تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ ہے۔ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا معجلا۔ کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا فرمائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کو آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا میں کام کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہو اور اللہ کی جنت حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو۔ تو ثواب دنیا کا بھی ملتا ہے، ثواب آخرت بھی ہے۔ تو ثواب دنیا کے ارادے سے کام ہوگا تو دنیا ہی میں سب کچھ ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر آدمی ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرتا ہے تو دنیا تو ملے گی ہی اسے، لیکن آخرت بھی اس کی بہرحال وہاں آخرت کا ثواب آدمی پائے گا، اجر ملے گا، اسے صلہ دے گا اللہ تبارک تعالیٰ۔ پھر یہ بات بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ آدمی کو تو آخرت میں اجر پانا ہے تو اسے زندگی اس طرح سے گزارنی ہے، اس کی موت اس طرح سے اسے آنی ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہو، اس کی فرما برداری کر رہے ہو۔ یعنی پوری زندگی اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت میں آدمی کو گزارنی ہے۔ موت کس کی کب آئے گی نہیں معلوم، لیکن جب بھی آئے وہ آدمی کو، وہ بندے کو اطاعت کی حالت میں پائے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے پائے، نافرمانی کی حالت میں نہ پائے، غفلت میں نہ پائے۔ کسی کی بھی موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو جب بھی آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے رخصت ہو، اس اطاعت کی حالت میں ہو، فرما برداری کی حالت میں ہو۔ اس بات کا جو ہے کہ تلقین اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی۔ بہرحال ایک اور جگہ فرمایا اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔
اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی، اور وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے، ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو یہ بات واضح کر دی گئی کہ دنیا کے سلسلے میں جو کوششیں آدمی کرتا ہے اور جو کچھ جمع کرتا ہے، اس کے مقابلے میں آخرت میں جو اجر ملے گا، جو ثواب ملے گا، وہ دنیا کے سارے مال و متاع سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ بات اللہ نے اس کے اندر بیان فرمائی۔ پھر ظاہر ہے کہ یہ واضح کیا اللہ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کہ انسان کی زندگی جو اللہ نے دنیا میں دی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی کو اسی مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کی آدمی کی کوشش کرنی ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک مخلوق نطفے سے، اور پھر یہ بتایا کہ پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، کہا کہ امتحان لینا ہے، اور یہ فرمایا کہ اس امتحان کی خاطر ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بھی بنایا، اور اس کی رہنمائی بھی کی، اسے راستہ بھی بتایا، پھر اسے اختیار دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے۔ پھر سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، یعنی یہ موت اور زندگی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائی ہے، ایجاد کیا ہے اسے، وہ بہرحال آزمائش کے لیے ہے، امتحان کے لیے ہے۔ اور امتحان اس میں کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ کس کا عمل سب سے اچھا ہے، بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو جزا جو ملے گی تو وہ بہترین اعمال کے ساتھ جو آدمی جائے گا تو اس کے لیے جزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور غفور بھی ہے، مغفرت کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے قرآن مجید کے مختلف آیات میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ حشر کی وہ آیت بھی ہمیں بہرحال اس وقت اپنے سامنے رکھنی چاہیے، جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہر شخص یہ دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا سامان کیا ہے۔ یہاں کل سے مراد آخرت ہے، یہ آج ہمارے جو ہے وہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، تو کل کے لیے اس نے کیا سامان کیا، کتنی جو ہے اس نے نیکیاں جمع کر لی تاکہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو۔ تو کل کے لیے کیا سامان کیا، اللہ سے ڈرو۔ پھر فرمایا اللہ سے ڈرو، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے سارے اعمال کی خبر ہے، تم کیا عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بلکہ بعض جگہ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں، ارادوں سے، ہمارے دل کے حالات اور کیفیات سے واقف ہے، ایسے خدا سے ہمارا معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور آدمی کو کل کی فکر کرنی چاہیے۔ مرنا تو ہے ہی، مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہوگی، ایک لازوال زندگی میں آدمی قدم رکھے گا، تو اس کے لیے اس نے کیا تیاری کی، تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا۔ پھر یہ بھی کہ موت آدمی کو آئے تو کس حال میں آئے اور کس طرح سے آئے، اس کا ذکر بھی کیا کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے تکالیف اٹھاتا ہے، پریشانیاں برداشت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، وہ اسے اطمینان ہے، وہ مطمئن ہے کہ ان ساری چیزوں کا اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس اسے بہترین صلہ ملے گا۔ تو وہ فرشتوں کا نزول اس پر ہوتا ہے جب اس کی دنیا سے اس کے جانے کا وقت آتا ہے، تو وہ فرشتے جو اس سے کہتے ہیں، تو اس کا ذکر اللہ نے کہا کہ اے نفس مطمئن چل، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے نیک انجام سے خوش ہے، تو انہیں جو کچھ کیا اس پر تجھے اطمینان ہے، تو مطمئن ہے، اللہ سے رضا اور اس کی خوشنودی کی امید لیے ہوئے تو جا رہا ہے، تو اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ انسان ہے، تو نے اس کی اطاعت کی، نافرمانی نہیں کی، بغاوت نہیں کی، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت۔ تو یہ تسلی ظاہر ہے کہ موت کے وقت بھی فرشتے دیں گے، میدان حشر میں بھی دیں گے،
آخرت میں اللہ کی عدالت میں پیشی کے وقت بھی دیں گے، ہر مرحلے میں، قبر میں بھی ہر مرحلے میں اطمینان دلایا جائے گا کہ بہرحال تم اللہ کی رحمت کی طرف جا رہے ہو۔ تو یہ بات قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بہرحال آئی ہے، میں نے چند مقامات سے آپ لوگوں کے سامنے آیات رکھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کثرت سے موت کو یاد کرنے کی ترغیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے۔ موت کے بعد کی زندگی، اس کی تیاری کرنے کی تلقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ پھر آگے کے مراحل جو پیش آئیں گے، خبر میں، پھر حشر میں، ان ساری چیزوں کا بھی ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو زائل کر دینے والی جو چیز ہے یعنی موت کو بہت یاد کرو۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا، میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم خبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ زیارت قبور سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو دل ہیں، دل انہیں اسی طرح زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دلوں کی صفائی کا نسخہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے موت کو یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ تو دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے دو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ دلوں کا زنگ کیا ہے؟ دلوں کا زنگ گناہوں میں مبتلا ہونا ہے، دنیا کو مقصود بنانا ہے، آخرت کو فراموش کرنا ہے، دوسروں کا حق مارتا ہے آدمی، ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر دنیا ہی سمیٹنے کی فکر میں آدمی لگ جاتا ہے۔ تو موت کی یاد اگر آدمی کو رہے، اسے یاد کرتا رہے، تو اور یہ یاد سے رہے کہ یہ سب ساری چیزیں اس سے چھوٹنے والی ہیں، دنیا کی لذتوں سے جو ہے وہ بے حقیقت ہیں، یہ ساری چیزیں اس سے نکل جانے والی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا رویہ بدل سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، مگر 3 قسم کے عمل جاری رہتے ہیں۔ ایسا صدقہ جس کا نفع جاری رہے، لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں اس سے، اور ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے، اور ایسی اولاد جو صالح ہو اور اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سرمایہ کاری کے، جہاں ظاہر ہے کہ آدمی سرمایہ اپنا لگاتا ہے تاکہ نفع حاصل ہو، تو یہاں سرمایہ کاری کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مواقع ہمارے سامنے رکھے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم نفع حاصل کر سکیں۔ دنیا میں اصل سرمایہ تو ہمارا وقت اور عمل ہے، اگر اسے اس طرح سے ہم لگائیں گے تو جو چیز حاصل ہوگی اس کا ذکر کیا گیا۔ ایک تو یہ کہ مال ایسے کام میں خرچ ہو ہماری موت کے بعد بھی لوگوں کو نفع پہنچتا رہے۔ دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ نیکیاں آدمی کی تو ختم ہو جائیں گی، لیکن اس طرح سے اگر اس نے اپنے سرمایہ کو لگا دیا ہے مال کو دنیا میں، تو اس کا نفع بہرحال جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے وہ پہنچتا رہے گا۔ دعوت و اصلاح نفع بخش کاروبار ہے، یہ جو بتایا گیا کہ علم، ایسا علم چھوڑ جائے جس سے فائدہ اٹھائے۔ دعوت و اصلاح کے نتیجے میں جو لوگ نیکیاں کریں گے ان کا اجر اس وقت تک جب تک کہ وہ ہوتی رہیں گے آدمی کو ملتا رہے گا۔ لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں آپ کی کوششوں سے، لوگ متاثر ہوئے ہیں آپ کے علم سے، آپ کی کوشش اور جد و جہد سے، لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں اور ان کے اندر نیکیاں بہرحال وہ کرنے لگے ہیں، تو ان نیکیوں کا فائدہ اس آدمی کو ملے گا جس کے وجہ سے، جس کے ذریعے سے جو ہے آدمی جو کی زندگی تبدیل ہوئی ہے، جو ذریعہ بنا ہے، تو اسے وہ نفع پہنچتا رہے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ فرمایا کہ اولاد کو آدمی کو صالح اور نیک بنانا چاہیے۔ اولاد اگر صالح اور نیک ہوگی تو نسل در نسل پھر ان کے جو عمل ہوں گے، اولاد ہماری نیک ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی اولاد بھی نیک ہوگی، اس کی اولاد بھی نیک بنے گی انشاءاللہ، تو اس کا فائدہ آدمی کو ملے گا، اس کے عمل کا، صالح کا نفع آدمی کو حاصل ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے نماز کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لذتوں کو ختم کر دینے والی موت
کو कसरत से याद करते तो वो तुम्हें इस तरह हंसने से रोक देती। बस मौत को बहुत ज्यादा याद करो जो तमाम लज्जतों को का खातिमा कर देने वाली है। याद रखो कि खबर हर रोज कहती है मैं अजनबी का घर हूं, मैं मिट्टी का घर हूं, मैं कीड़ों का घर हूं। यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। फिर एक तवील हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि जब मोमिन को जब दफन किया जाता है तो खबर में उसके साथ क्या मामला पेश आता है, और जब कोई नाफरमान बंदा दफन किया जाता है तो उसके साथ क्या मामला पेश किया जाता है। मैंने नोट तो किया है लेकिन वक्त की कमी की वजह से बहरहाल उसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। आप हजरात बहरहाल उससे वाकिफ हैं। कुछ और बातें इस मौके पर आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ। इसमें यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि जब सवाल उनसे किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अक्लमंद और होशियार आदमी कौन है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जो सबसे ज्यादा मौत को याद करे और उसके लिए तैयारी करे, यही अक्लमंद लोग हैं जो दुनिया और आखिरत में इज्जत और कामरानी से सरफराज होंगे। तो अक्लमंदी ये नहीं है कि आदमी दुनिया में लगा रहे और उसमें तरक्की के मंसूबे बनाता रहे, तरक्की हासिल करता रहे, ऐश और इशरत के सामान जमा करता रहे, बल्कि अक्लमंदी ये है कि आदमी आखिरत की फिक्र करे। जाहिर है कि दुनिया की जिंदगी बहुत मुख्तसर और आखिरत की जिंदगी लाजवाल, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया और आखिरत की जिंदगी की मिसाल ऐसी है कि कोई आदमी समंदर में अपनी उंगली डुबोए और निकाले तो उंगली में जो पानी लगा है वो दुनिया की जिंदगी है, और बाकी लाजवाल जिंदगी जो ठाटे मारता हुआ समंदर है वो आखिरत की लाजवाल जिंदगी है। इसी तरह की और अहादीस हैं जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको तरगीब दिलाई है, हमको तलखीन की है कि हमको क्या करना चाहिए। मसलन एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की जो नेमतें हैं उनको याद दिलाते हुए फरमाया कि पांच चीजों पर गनीमत जानो। जवानी को बुढ़ापे से पहले, फरागी कुशादगी को मुफलिसी और तंगदस्ती से पहले, और सेहत को बीमारी से पहले, फुर्सत को मसरूफियत से पहले, और जिंदगी को मौत से पहले। तो मौत आने से पहले जिंदगी की कदर आदमी को करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने अभी वक्त रखा है, अभी हम कुछ कर सकते हैं। जिंदगी हमारी खत्म हो जाएगी तो हमारे अमल का सिलसिला खत्म हो जाएगा, इल्ला ये कि वो जो तीन बातें बयान की गई हैं उसके जरिए से आदमी को फायदा पहुंचता रहे। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 सवालात के जवाब दिए बगैर किसी की भी कदम बारगाह इलाही से हट नहीं सकते। उसमें फरमाया कि उम्र कैसे गुजरी, किन कामों में गुजरी, जवानी का क्या हाल रहा। यानी जवानी तो उम्र में शामिल है लेकिन उसका सवाल अलग से होगा, इसलिए कि वो उम्र का बेहतरीन दौर है। इल्म हासिल किया तो उसके मुताबिक कितना अमल किया, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। ये हैं वो सवालात जो होंगे आदमी को बहरहाल वहां पेश आएंगे, तो उसकी तैयारी बहरहाल आदमी को करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत के साथ 3 चीजें जाती हैं, एक रिश्तेदार, दूसरा माल, तीसरा अमाल। पहली 2 पलट आती हैं। आदमी की जिंदगी खत्म होते ही माल से उसका रिश्ता टूट जाता है, खत्म हो जाता है, और रिश्तेदार होते हैं वो तदफीन, नमाज जनाजा और तदफीन तक वो उसके साथ रहते हैं, और फिर ये दोनों चीजें बहरहाल रुखसत हो जाती हैं। जो चीज बाकी उसके साथ रह जाती है वो उसका अच्छा अमल है जो उससे बाकी रह जाती है। तो ये सारी बातें कुरान और हदीस की मैंने आप हजरात सामने रखे हैं। अब कुछ कंक्लूजन की तरफ हम जाते हुए कुछ बातें आपके सामने रखना है। देखिए, मौत जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है, कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। मौत किसी भी वक्त आ सकती है, उसका वक्त तो मुतय्यन है लेकिन हमें मालूम नहीं। मौत जवान को भी आती है, बूढ़े को भी आती है, मर्द को भी आती है, औरत को भी आती है, सेहतमंद को भी आती है और बीमार को भी आती है। ऐसा नहीं कि आदमी बीमार हो उसी को मौत आए। मौत कोरोना से भी आ सकती है, किसी और बीमारी से भी आ सकती है। आदमी तवील बीमारी के बाद भी मर सकता है, अचानक भी उसे हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, उसका हरकत कल्ब बंद हो सकता है, राह चलते कोई हादसा हो सकता है। बहरहाल मौत आने के मुख्तलिफ तरीके हैं, किसी भी
طرز پر کسی بھی ذریعے سے موت اسے بہرحال آ سکتی ہے۔ آدمی گھر میں ہے، بیوی بچوں کے درمیان میں ہے، رشتہ داروں کی موجودگی میں بھی اسے موت آ سکتی ہے، ان سب کے درمیان میں ہسپتال میں موت آ سکتی ہے۔ کوئی نہیں، وہ کسی انجانے مقام پر ہے جہاں کوئی اسے جاننے پہچاننے والا نہیں ہے، وہاں بھی اسے موت آ سکتی ہے۔ موت سے ڈرنا نہیں ہے، اصل میں اس کی تیاری کرنی ہے۔ ڈرنے سے گھبرانے سے موت دور نہیں ہوتی۔ روزانہ موت کی خبریں ہم سنتے ہیں، عزیز، رشتہ دار، رفقائے جماعت، ذمہ داران جماعت، آنکھوں کے سامنے لوگوں کو مرتے ہم دیکھتے ہیں۔ نماز جنازہ خبر میں پڑھتے ہیں، خبر میں ہم اتارتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، لیکن اللہ ماشاء اللہ ہماری غفلت کا حال یہ ہے کہ ہم غفلت میں مبتلا ہے، اور ایسا ہمارا ایک طرح سے احساس ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، کہ مرنا تو بس دوسروں ہی کو ہے۔ اپنے انجام سے ہم بے فکر ہوتے ہیں۔ کم ہی یہ احساس ہوتا ہے کہ اسی طرح مجھے بھی غسل دیا جائے گا، میرا جنازہ بھی اٹھایا جائے گا، مجھے بھی خبر میں اتارا جائے گا، مجھ پر بھی مٹی ڈالی جائے گی۔ تو یہ احساس بہت کم اللہ ماشاء اللہ ہوتا ہے۔ تو وبا میں ہونے والی اموات میں بھی عجیب غریب صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے۔ خوف ہراس کا عالم، لوگ دیدار کرنے سے بھی ڈر رہے ہیں، نماز جنازہ و تدفین میں شرکت سے کترا رہے ہیں۔ ہم وقت ساتھ رہنے والے رفقا، قریب ترین عزیز تک اس میں شرکت سے اس لیے گھبراتے ہیں کہ مرنے کا خوف، مرنے کے بعد یہ کہیں یہ بیماری مجھے نہ لگ جائے، میں نہ مر جاؤں، اس خوف کے ساتھ۔ بہرحال ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، تقدیر پر ہونا چاہیے۔ موت تو طے شدہ ہے، کسے مرنا ہے، کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کس حالت میں مرنا ہے، کس بیماری میں مرنا ہے، کس وقت مرنا ہے، سب طے شدہ ہے۔ تو اللہ پر توکل اور بھروسہ آدمی کو ہونا چاہیے، اور موت کے بعد کی لازوال زندگی کے لیے آدمی کو تیاری کرنی چاہیے۔ موت سے خوف کھانے کی بجائے مرنے کے بعد کی زندگی کی آدمی کو فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، یہ نفسیاتی طور پر جو ہمارے اندر ہوتا ہے اس پہلو سامنے رکھ کر میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوی مومن جو ہے اللہ تعالیٰ کو ضعیف مومن سے زیادہ پیارا ہے، اگرچہ ہر ایک میں خیر ہے۔ تو قوی مومن کون؟ جس کے اندر ہمت ہو، عزم ہو، حوصلہ ہو، اور مضبوط ہو آدمی نفسیاتی طور پر بھی اور ہر طرح سے، اور خدا پر توکل اور اعتماد رکھنے والا ہو۔ اور ضعیف مومن وہ ہے جو ذرا سی مصیبت سے گھبرا جائے اور تھوڑی سی ناکامی سے وہ ہمت ہار بیٹھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال یہ بات بیان فرمائی ہے۔ دیکھیے، موت ہماری حقیقی اور لازوال زندگی کا آغاز ہے، اس کی تیاری ہم کو کرنی چاہیے۔ اس کے سلسلے میں 3-4 نکات ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تیاری کیسے؟ پہلے ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا، یہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے، کتنا مستحکم ہے، کتنے یقین کی کیفیت پائی جاتی ہے، کتنا شک و تردد، تذبذب میں ہم مبتلا ہیں، اور پھر ایمان نفاق سے کتنا پاک ہے۔ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اللہم طہر قلبی من النفاق، تو اس کی دعا بہرحال اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ تو یہ ہمیں یقینی بنانا چاہیے کہ ہمارا ایمان جو ہے یقینی کیفیت کا ایمان، یقین ہمارے اندر ہو آخرت پر، اللہ پر، جواب دہی، حاضر ہونے پر، جواب دہی پر، جنت اور دوزخ پر، ساری چیزوں پر یقین کی کیفیت ہو، شک اور تردد کی کیفیت نہ ہو، نفس اور شیطان کے شرارتوں اور وسوسوں سے بہرحال ہم بچتے ہوئے دیکھیں کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اب وہ سب صحابہ کی مثالیں ہیں، لیکن اس وقت پیش کرنے کا موقع نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم اپنے اعمال کا اور اپنے عبادات کا جائزہ لیں۔ ہم اپنی عبادات کی ادائیگی کتنے ذوق اور شوق سے کرتے ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے، تو یہ ہمیں دیکھنا ہے، اور کتنے تساہل اور غفلت کے ساتھ، اور اللہ نہ کرے کہ ریاکاری کے ساتھ، خدا نہ خواستہ ایسا ہو رہا ہے، تو ریاکاری سے پاک اور تساہل اور غفلت بھی بہرحال نفاق کا ہی ایک حصہ ہے، ریاکاری بھی نفاقی کا حصہ ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہو کر ہمارے اعمال ہیں، اس کا جائزہ ہونا چاہیے۔ اعمال دنیا ہی، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ دنیا ہی کی منصوبہ بندی ہم کر رہے ہیں
اور اسی کے سلسلے میں ہماری ساری کوششیں، جدوجہد، وقت، ہمارا مال سب لگ رہا ہے، یا یہ کہ دین کی سربلندی کے لیے بھی ہم اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں۔ کتنا وقت ہم دیتے ہیں، کتنی محنت ہم کرتے ہیں، کتنی کوششیں ہماری ہوتی ہیں، کتنا مال ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، ہمارے تعلقات کی کیا کیفیت ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اقارب کے ساتھ، رفقائے جماعت کے ساتھ، دیگر احباب کے ساتھ، کہیں خدا نخواستہ تعلقات بگڑے ہوئے ہیں یا رسمی ہیں یا خوشگوار ہیں۔ اگر بگڑے ہوئے اور رسمی ہیں تو تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، وجوہات تلاش کرنا ہے، اپنا قصور ہے تو اس کا اعتراف کرنا ہے، معافی مانگنی ہے، معاف کرنا ہے، یہ سب تیاری ہے آخرت کی، موت کے بعد کی زندگی کی۔ حقوق اگر ادا نہیں ہوئے ہیں تو ان کی ادائیگی کی فکر اور کوشش کرنی ہے، بالخصوص مالی لحاظ سے ہم اگر کمزور رشتہ دار ہیں اور دیگر مستحقین ہیں تو ان کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ سب پہلو ہیں جس کا جائزہ بہرحال لینا ہے۔ پھر مال اور جائیداد جو آدمی چھوڑ کر جاتا ہے، جا رہے ہیں لوگ، کروڑوں کی جائیدادیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو چھوڑ کر تو آپ جا رہے ہیں، اپنے لیے کیا لے کر جا رہے ہیں، اس پر آدمی کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ کو قرض حسن کون دے رہا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 1/3 وصیت کا حق آپ کو دیا ہے، آپ نے اس حق کا کتنا فائدہ اٹھایا اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے؟ آپ کے کتنے قریبی رشتہ دار ہیں جو بہرحال مستحق ہیں، ان کے حق میں آپ نے کیا وصیت کی تاکہ آپ کے مال کا کچھ حصہ ان کو ملے، ان کی غربت دور ہو، وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے؟ یا اللہ تعالیٰ کے دین کی جدوجہد اور اس کی سربلندی کے لیے آپ نے اپنے مال میں سے کتنا حصہ آپ نے دیا تاکہ یہ قرض اللہ کے ذمے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا اجر ہم کو عطا فرمائے؟ تو ظاہر ہے کہ ان ساری پہلوؤں سے ہم کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وقت بہت ہو گیا ہے، کچھ اور باتیں بھی تھیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ لوگوں کے سامنے آ سکتی ہیں۔ میں آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اس میں اور بھی کچھ پہلو ہو سکتے ہیں، ایمان اور استقامت کا پہلو بھی موت کے سلسلے میں آدمی اپنے سامنے رکھے۔ اصل مسئلہ جان بچانے کا نہیں، اصل مسئلہ ایمان بچانے کا ہے۔ تو قرآن میں کئی واقعات ہیں، صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، اس کی روشن مثالیں۔ موجودہ دور میں تحریکات اسلامی، اخوان اور پھر بنگلہ دیش جماعت اسلامی اور غزہ کے مسلمان، اور جن حالات سے اس وقت وہاں کے لوگ گزر رہے ہیں اور اس میں جو بے مثال جان کی قربانیاں وہ دے رہے ہیں، یہ سب ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر اس پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں اس موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے موت کا مرحلہ آسان فرمائے اور بعد کے مراحل بھی ہمارے لیے آسان کریں، اور ہمیں موت اس وقت دے جب ہم تیری اطاعت اور فرما برداری میں لگے ہوئے، یعنی پوری زندگی ہمیں تیری اطاعت میں فرما برداری میں گزارنے کی اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کے تساہل سے، غفلت سے ہمیں نکال لے، ہماری جو بھی عبادتیں ہیں بہرحال اسے قبول فرما لے۔ یا ایھۃ النفس المطمئنہ والی موت ہمیں نصیب فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما، اور پھر ہماری جو بھی حقیر عبادتیں ہیں، کوششیں ہیں، اللہ تو اسے قبول فرما، ہر طرح کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما، اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل فرما، اور اپنی رحمت سے جو ہے ہمیں اپنے آگ کے عذاب سے اور دیگر عذابات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔